میرے دوستو، آج میں آپ کو ہم بات کریں گے ٹماٹر کی پلانٹ کی کیئر کیسے کرنی چاہیے، اور جو اس کی پہلی کیئر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ وہی سیڈلنگ ہے جو میں نے آج سے 1 ماہ پہلے جو ہے وہ شفٹ کی تھی۔ بہت اچھا رزلٹ جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس کو تقریباً ابھی کچھ دن بعد اس کو فلاورنگ شروع ہو جائے گی۔ تو اس کی پہلی کیئر جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ نہیں کہ جب اس کو فلاور آ جائیں، کوئی بیماری آ جائے تب اس کی جا کر کیئر کرنی ہے۔ اس میں آج ہم بات کریں گے کہ کون سی اسپرے اس پر یوز کرنی ہے۔ تو دوستو، جب بھی آپ کی یہ ٹماٹر کے پلانٹ جو ہیں 1 ماہ کے ہو جائیں، اتنے ان کا سائز جو ہے وہ ہو جائے، تو اس کے پھول آنے سے پہلے اس پر سپرے کرنی بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنے کیاری میں گراؤنڈ میں لگایا ہوا ہے۔ ان کی عمر تقریباً 1 ماہ ہے۔ ان کی گروتھ کا رزلٹ بہت ہی زبردست جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ان پر ابھی کچھ ان میں چھوٹے پلانٹ بھی ہیں، ان پر بھی فلاورنگ شروع ہونے والی ہے۔ تو ان کو گچھوں کی صورت میں ٹماٹر بھی لگیں گے۔ تقریباً 15-20 دن بعد ان کی ٹماٹر کی اپڈیٹ کا رزلٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ جیسا کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی تھی جو پچھلے سال میں نے بنائی ہوئی تھی، اس کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے اوپر کارڈ پر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے۔ تو ان کو میں نے 1 ماہ پہلے اس کیاری میں شفٹ کیا تھا۔ یہ میں نے ہائی بریڈ کوالٹی لگائی تھی۔ ان میں کچھ ڈیٹرمنیٹ اور انڈیٹرمنیٹ بھی پلانٹ ہیں، مطلب کہ کچھ بشی پلانٹ ہیں اور کچھ وائن بیل والے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کیونکہ یہ سیڈز مکس تھے، تو ان کو ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ڈیلٹا میتھرین پلس ٹرائی ایزوفاس۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس ایج کی ٹماٹو کے پلانٹ پر یہ سپرے کرنی ہے۔ تو یہ میں نے اس بوتل میں پانی میں بھر لی ہے۔ طریقہ استعمال بوتل پر لکھا ہوتا ہے۔ یہاں آپ جس ڈیلر سے یہ سپرے لیتے ہیں، جس شاپ سے، وہ آپ کو طریقہ کار اس کا جو ہے یوز کرنے کا، کہ کتنا پانی میں کیا ریشو رکھنا ہے، کتنی سپرے ڈالنی ہے، کتنی ملی میٹر، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ان پر پہلی سپرے جو ہے ان کی کیئر کی بارے میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پہلی سپرے ان پر میں نے کر دی ہے۔ تو یہ دیکھیے، تو ان کو ابھی پہلی سپرے جو ہے یہ میں نے ابھی کر دی ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، ان کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 1 ماہ پہلے اس کیاری میں شفٹ کیا تھا، تو 7 دن بعد ہی میں نے ان کو پانی لگایا۔ صرف اس کیاری کی زمین اتنا پانی لگایا کہ موسٹر ہے، دیکھیں ابھی گیلی نظر آ رہی ہے۔ اگر زیادہ پانی لگاتے تو ان کی صرف ہائٹ ہی بڑھتی ہے، اس سے زیادہ پانی سے اوور واٹر سے ان کی زیادہ ہائٹ ہی بڑھتی ہے۔ زیادہ پانی دے تو یہ جو ڈیڈ ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس کو، اور ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ پانی لگانے سے، کیونکہ یہ گراؤنڈ ہے، مطلب کہ اگر مجھ سے اوور واٹرنگ بھی ہو جاتی ہے تو زمین اس کو کنٹرول کر لے گی۔ مگر دوستو، اگر ان میں سے آپ نے کسی میں سے ان کو کنٹینر یا گملے میں لگایا ہوا ہے تو پانی اتنا دیں کہ جب اس کی مٹی جو ہے وہ خشک نظر آئے، صرف گیلی ہی مٹی ہونی چاہیے۔ مٹی میں موئسچر ہے وہ قائم رہنا چاہیے اس مٹی میں۔ تو اس میں نے جو کیاری میں فیلڈ سوئل جو ہے بھالو مٹی اور فیلڈ سوئل اور گوبر کی کھاد کی ویڈیو وہ میں آلریڈی جو ہے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ وہ بھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا بھی جو لنک ہے اوپر کارڈ پر آ رہا ہوگا، ڈسکرپشن میں
ओके तो दोस्तों स्प्रे भी हो चुकी, अब आपको सॉइल का भी बता दिया है और इसकी जो है पानी देने का, पानी का भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। प्रूनिंग ये हो कि शुरू से ही ज़रूरी है। ये देखें जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसके कलियां बनने वाली हैं। अभी यहाँ से इसके जो हैं फ्लावर बनेंगे, ये देखें छोटे छोटे। ये वाले छोटे छोटे अभी फ्लावर बनने को हैं इसके। तो इसमें यह है, आपने ये करना है कि ये जो इसकी फालतू स्टेम है इनको हमने काट देना है। ये देखिए इस तरह हम काट देंगे। इससे ये होगा कि ये इसकी एनर्जी सक कर रही हैं इस प्लांट की, वो सारी एनर्जी अभी जो है इसके फ्लावर को मिलेगी, क्योंकि जब फ्लावरिंग पे है इसको सख्त एनर्जी की ज़रूरत होगी। जो रास्ते से ये मैं काट रहा हूँ यही सारी एनर्जी कैच कर लेती हैं। अब डायरेक्ट सारी एनर्जी इनमें आएगी और बेहद फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी इसको। ओके तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।